بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ اپنی مرضی سے ہی دنیا سے جاتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کا ولی ہے تو اس کی قبر جنت کا باغ، یہ اگلا جہان شروع ہو گیا، یہ برزخ کے معاملات شروع ہو گئے۔ یہی پیر صاحب مزید فرماتے ہیں کہ پیر جیلانی ہمارے بزرگ عبد القادر جیلانی، ان کا نام اگر کوئی بغیر وضو کے لے لیتا تو مر جاتا۔ بغیر وضو اللہ کا ذکر کیا جائے کوئی حرج نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ یہ دنیا ایک کھلی ہوئی کتاب ہے، جو حق کو پانا چاہے اور حق کی تلاش کے لیے محنت کرے وہ ضرور حق کو پا لے گا، اور جو تعصب کی اندھی اینک اپنے آنکھوں پہ لگا لے اور جو شخص حق کو نہ پانا چاہے بلکہ تعصب اسے اندھا کر دے، اولیاء کی محبت کی چادر اپنی آنکھوں پہ چڑھا کر غلب کرتا ہوا ان کی پوجا کرنا شروع کر دے، تو پھر اس کا حال وہی ہوتا ہے جو آج اکثر قبر پرستوں کا حال ہے۔ یہ پیر صاحب ہیں یہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ اپنی مرضی سے ہی دنیا سے جاتے ہیں اور وہ مر کر فنا نہیں ہوتے۔ آئیے ان کی گفتگو ان کی زبان سے ہی سنتے ہیں۔ آئیے آپ کو یہ بتاؤں کہ اولیاء اللہ اپنی مرضی سے ہی دنیا سے جاتے ہیں اور وہ صرف کائنات بدلتے ہیں، مر کر فنا نہیں ہو جاتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے پیر صاحب کی پوری گفتگو سن لی، مولوی صاحب کی، کس طرح اپنے بزرگوں کو، اپنے اولیاء کو، اپنے بنائے ہوئے تراشے ہوئے گھڑے ہوئے بزرگوں کو کس مقام پر بٹھا رہے ہیں۔ آئیے اس کی ان باتوں کو کلام الہی پر پیش کرتے ہیں۔ قرآن حکیم جو راہ نجات ہے وہ ہمیں کیا درس دیتا ہے، اور یہ گمراہ کرنے والے مولوی عوام کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 11، مالک فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ جب بھی کسی کا وقت مقررہ آ جائے تو پھر اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ یہاں تو کہانی گھڑ دی مولوی صاحب نے کہ پیر صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے اس بڑھیا کے کہنے پر کہ اچھا ٹھیک ہے نہیں مرتا، جب تو کہے گی تب مر جاؤں گا۔ وہ مر بھی گیا، زندہ بھی ہو گیا، اور مالک فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اذا جاء اجلها۔ جب گھڑی آ جاتی ہے موت کی، جب وقت مقرر آ جاتا ہے پھر اسے مہلت نہیں ملتی۔ انہوں نے لوگوں کو بزرگوں کے نام پر بزرگوں کا پجاری بنایا ہوا ہے، تقدس کی چادر میں چند نام چھپائے ہوئے ہیں جو نام ان کے اپنے تراشے ہوئے ہیں۔ یہ جس کو چاہے غوث اعظم کہہ لے، سب سے بڑا مددگار بنا دے، سب سے بڑا مددگار اللہ ہے۔ دنیا کے اسباب کے تحت اللہ نے لوگوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، مر گیا تو وہ اسباب بھی ختم ہو گئے، اور آپ اس کو وہ مقام دیں، آپ اس کو اس مقام پہ فائز کریں کہ جی اولیاء تو اپنی مرضی سے دنیا سے جاتے ہیں۔ بھائی آپ دنیا سے جانے کی بات کرتے ہو، کسی کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس نے مرنا کہاں پر ہے۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 34 سن لیجئے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ کسی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں مرے گا۔ یہ موت و حیات کا سارا نظام یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ اپنے نبی کو اختیار دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا
اجازت مانگی، بل رفیق الاعلیٰ کا آپ نے جملہ کہا اور آپ کا وہ اٹھا ہوا ہاتھ زمین کی طرف آ گیا، آپ فوت ہو گئے۔ لیکن تم جس کو چاہو یہ مقام دے دو کہ وہ اپنی مرضی سے جاتے ہیں، انہیں کوئی ٹوک دے تو وہ مرا ہوا اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور چرپائی سے نیچے اتر آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ مرے گا کہاں، اس زمین پر اس کی موت آئے گی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 34 سنیے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی اس کے بعد پھر ایک لمحے کی تقدیم اور تاخیر نہیں ہو سکتی، ایک گھڑی کی بھی، ایک لمحے کی بھی کو مہلت نہیں ملنے والی۔ اپنے وقت سے نہ ایک لمحے پہلے مریں گے اور نہ وقت آنے کے بعد ایک لمحے کی انہیں تاخیر ہوگی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر وقت ہے، جس کا جب وقت آ جاتا ہے اس وقت پہ اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تم دعویٰ کرتے ہو لوگوں کو پیروں کی پوجا کی طرف بلاتے ہوئے کہ ہمارے پیر نہیں مرتے، یہ مر کے فنا نہیں ہوتے۔ بھائی جو اس دنیا سے گیا اس کا دنیا سے رشتہ ختم ہو گیا۔ اگر وہ اللہ کا ولی ہے تو اس کی قبر جنت کا باغ، یہ اگلا جہان شروع ہو گیا، یہ برزخ کے معاملات شروع ہو گئے، دنیا سے معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ تو قرآن نے ہمیں درس دیا ہے کہ جو اس زمین پہ آیا ہے وہ فنا ہو کے رہے گا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس زمین پہ جو کچھ ہے وہ سب فنا ہونے والا، سب ختم ہونے والا، سب مرنے والا ہے۔ ہاں اگر بقا ہے تو عرش والے اللہ کے لیے، اللہ کی مخلوق کو فنا ہے، انسانیت کو فنا ہے، جنات کو فنا ہے، انہوں نے ختم ہونا ہے، یہ جہاں چھوڑنا ہے، اگلے جہاں جانا ہے۔ یہ اور اس طرح کے یہ پیر فقیر، یہ جھوٹی کہانیاں، یہ قصے، یہ ڈھکوسلے کیوں سناتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو عقیدت کی چادر کے نیچے چھپا کر اپنی دکانداری کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، چندے چلتے رہیں، عرس چلتے رہیں، پیٹ بھرتے رہیں، دنیا برباد کرنے کے لیے، آخرت تو ہوگی برباد۔ یہی پیر صاحب مزید فرماتے ہیں کہ پیر جیلانی، ہمارے بزرگ عبد القادر جیلانی، ان کا نام اگر کوئی بغیر وضو کے لے لیتا تو مر جاتا۔ سنیے حضرت کا کلپ۔ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا، بے وضو کا نام کوئی لے نہیں سکتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، صحیح مسلم میں 373 نمبر روایت ہے، مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بیان فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر ہر حال میں کرتے تھے۔ ارے بھائی آپ کہتے ہو کہ ہمارے پیر کا بغیر وضو کے کوئی نام لے لے تو مر جاتا ہے، اللہ کا نام کوئی بغیر وضو کے لے لے اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ وضو نماز کے لیے شرط ہے، بغیر وضو اللہ کا ذکر کیا جائے کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے۔ پھر آگے مزید ان کی کہانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر عبد القادر جیلانی سے کہا کہ جیلانی صاحب کیا کر رہے ہو، میری امت کا نقصان کر رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے پہ پھر جیلانی نے کہا کہ نہیں، اب نہیں مرے گا۔ لیکن رسول پاک نے فرمایا عبد القادر میری امت پہ رحم کرو، لوگ اس طرح سے نقصان اٹھائیں۔ کہا ٹھیک ہے کہ اب نہیں مرے گا، اگر ناپاکی میں اب بھی کوئی غوث پاک کا نام لے تو کم سے کم اس کا اتنا نقصان پہنچتا ہے کہ اس کا ایک بال ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا یہ پیر جیلانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کہاں ہوئی؟ پھر کیا اس ملاقات کے بعد جیلانی صحابی بن گئے؟ صحابہ کی لسٹ میں ان کا نام شامل ہو گیا؟ باقی رہی ملاقات وہ تمہارے گھر کی کہانیاں، جتنا جھوٹ کا پلندہ ان قبر پرستوں کے ہاں ہے شاید ہی کسی کے ہاں ہو۔ انہوں نے تو ملاقات پیر جیلانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرش کے نیچے بھی کروا دی تھی۔ سن لیجئے اسی پیر صاحب کو۔
अपने मुर्शिद गौस पाक, जो जितना बड़ा होगा वो उतना बड़ा मददगार होगा, मर्तबे में जितना बड़ा। कायनात विलायत में शान क्या, मेरे आका मेराज पे चले, मेरे हुजूर मेराज पे चले, मेरे सरकार मेराज पे चले। हुजूर के कई मौजज़ात के मजमुए का नाम मेराज है। आका मेराज पर चले, कहां पहुंचे? सिदरा के आगे। सिदरा के आगे जब हुजूर गए, सिदरा तक जिब्रील साथ में, सिदरा के आगे कोई नहीं। ठीक है, फिर कहते हैं कि कहीं पर बुराक रुका, कहीं पे रफ रुका, और फिर कोई मंजिल ऐसे आई, ना कोई साथी रहा ना कोई संगत रही। लेकिन सुनो सुनो, अब मेरे मुर्शिद की शान, अब्दुल कादिर जिलानी की शान सुनो। जहां जिब्रील के पर फटते हो और जहां कैफ के पर जलते हो, जब मेरे आका तन्हाई में वहां पहुंचे और बुलंदी पर काबा हुसैन की हदों पे जाना चाहते हैं, तो सोचते हैं कि किधर जाए। उस वक्त देखा कि एक जवान वहां पे मौजूद है। हम जिब्रील अमीन से बड़ा मर्तबा नहीं देते, लेकिन ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह यूती मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। अल्लाह जिसे जो चाहे अता करे। हुजूर जिस्म के साथ हैं, जिस्म के साथ हैं, और वहां किसी की रूह जवान की मौजूद है। हुजूर काबा हुसैन में जाना चाहते हैं, वो जवान अपनी गर्दन पेश करता है। हुजूर कदम रख करके चले जाते हैं और अल्लाह से पूछते, अल्लाह ये था कौन? अल्लाह ये था कौन? तोहफे कादरिया के मुसन्निफ ने लिखा, जिसको अपने अल्फाज के जामे में रस कर रहा हूं, इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, रब ने फरमाया हबीब, ये जो खूबसूरत जवान जिसके कंधों पे पैर रख करके आप ऊपर की बुलंदियों पे आए हैं, इसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर पहुंच गए और अब वहां पर परेशान है कि मैंने ऊपर जाना है, कैसे जाऊं? और वहां पीर जिलानी नजर आए, उनके कंधे पे पांव रखा और फिर आसमानों पे गए और फिर अल्लाह की मुलाकात के लिए अर्श पे गए। ये किस्से, ये कहानी है, ये झूठ सिर्फ अपने बड़े बड़े नामों की हैबत बिठाने के लिए तुमने तराशे हुए हैं। अच्छा, ये मौत और हयात का सिस्टम पीर जिलानी के हाथ में कैसे आ गया? कुरान तो हमें इसके बरखिलाफ दर्स देता है। हुवल्लज़ी युह्यी व युमीत, वही अल्लाह है जो जिंदा भी करता है और मार भी डालता है। तुमने अपने पीरों को इलाही सिफात देकर शिर्क की दलदल में छलांगे लगाई हुई हैं, खुद भी गुमराह हो रहे हो और अपनी आवाम को भी गुमराह कर रहे हो। हजरत जी याद कर लो, ये सारा गुनाह आपका आपके कंधों पर तो होगा। आपको सुनकर आपके जितने मुरीद इन शिरकी अकायद में गिरफ्तार हो रहे हैं, वो सारा गुनाह भी तुम्हारे सर पे है। हम तुम्हें दावत तौहीद देते हैं, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह को मान लो। अल्लाह की शान खास अल्लाह की शान है, वो अल्लाह की मखलूक की नहीं है। मौत और हयात सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह कब किसको कहां मारे, इसका इल्म अल्लाह के पास है। अल्लाह की तरफ से दिए हुए ये सांस खत्म हो जाए तो इंसान मरकर ये दुनिया छोड़ जाता है, फिर किसी बुढ़िया के उठाने पर वो उठता नहीं है। अमवातुन गैरु अहया वमा यशउरून अय्यान युबअसून, ये तो मर गए। जिसकी रूह निकल गई वो मुर्दा है, वो जिंदा नहीं है। उसे तो ये भी पता नहीं कि उठाया कब जाना है। तो इन किस्सों से, इन कहानियों से, इन झूठी बातों से गुमराही के दरवाजे ना खोलो। ये उम्मत तो पहले बड़ी गुमराह हो चुकी है। यहां तो शिर्क थोक के हिसाब से मिल रहा है, कहीं बिल्लियों के मजार बना दिए गए। तो जो आपने हमें अंदर बताया, हाँ, ये वही मजार है? हाँ, उन्हीं के मजार है, ये बिल्ली के मजार है। शिर्क तो अंधेर नगरी मचाए हुए है और तुम जैसे मौलवी इस शिर्क की आग को और भड़का रहे हैं कि पीर जिलानी के नाम पर ऐसी ऐसी कहानियां और ऐसे ऐसे किस्से तुमने मशहूर कर रखे हैं
کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آج پیر جیلانی زندہ ہوتے سب سے پہلے جوتے تمہیں وہی مارتے. اللہ کا ولی کبھی شرک پر راضی نہیں ہوتا. یہ تمہاری گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرمائے اور اس عقیدہ توحید کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری سانس تک اللہ اس دعوت توحید کو ہماری زبانوں پہ جاری رکھنا. ہم یہی پیغام توحید دیتے دیتے لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگاتے لگاتے اس دنیا کو چھوڑ کر تیری جنتوں کے مہمان بن جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.